ہے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ اور ہم سامعین کرام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ کے عنوان پر الحمدللہ اپنے مواعظ حسنات سے ہمیں کسب و فیض پہنچانے کا موقع فراہم ہوا۔ بھائینا یہ اپنا یہ آواز ریکارڈ کرنتु ମୋର ଫଟୋ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଟୋଟା ଭିଡ଼ିଓଟା। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان ليدرك درجة القائم والصائم بحسن الخلق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت، 8 اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت، آپ بہرے عیادت گئے اس کے گھر، آپ بہرے عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت، تیری تعریف میں جو بھی میں نے کہا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے لکھا، اس کو سن کر اگر اے مسیحائے جاں مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت، اے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلی علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر اس کائنات میں جینے کا طریقہ عطا فرمایا، اور جس کا نام آج بھی نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے لیے ایک آسرا ہے، ایک سہارا ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔
کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہزارہ درود ہو حبیب کبریا مرسل انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، کم ہے یہ بے شمار بھی، کم ہے یہ بار بار بھی۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اہل بستی کا، ان تمام جوانوں کا جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے۔ کرنے والے پروگرام بہت سے کرتے ہیں، لیکن جس جذبے اور ولولے کے ساتھ میں نے یہاں کے جوانوں کو اس میں لگا ہوا دیکھا، ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی دعا دوں کہ تم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دے دو دعا بھائی، ارے کہہ دو کہ ہاں دعا دینے کو کہہ رہا ہوں، دعا نہیں، دعا کی بات ہو رہی، نہ دغا کی بات ہو رہی، دعا کی بات کر رہا ہوں۔ دعا دوں گا، اگر قبول ہو گئی تو نسلیں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گی، لیکن قبولیت سے پہلے جس کو دعا چاہیے اور میری دعا سے حصہ چاہیے، اسے گزارش کروں گا آگے آ جائے۔ صحابہ کی طرح بیٹھو تو باتیں اثر کریں گی، نریگا کے مزدوروں کی طرح ایسے بیٹھو گے جیسے دھرنے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آگے آ جاؤ، اردو سمجھتے ہو اگر تو آپ سے کہہ رہا ہوں، دعاؤں میں شریک ہونا ہے تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر نہیں آئے تو بدعا بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر آ گئے تو 2000 کلومیٹر سے سفر کر کے آنے والے اس مسافر کا دل بڑا ہو جائے گا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں کے، بہت بہتر لوگ ہیں، سننے والے ہیں، قدردان ہیں، بااخلاق ہیں۔ آپ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں کہ جو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں نا، وہ بھی کچھ دیر بعد بغیر کہے یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ نے ابتدائی تقریریں سنی ہیں، یہ انتہا ہے، اور یاد رکھو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ انسان آخر تک بیٹھا رہے اور دعا سے پہلا چلا جائے تو ایسے جیسے چھلکا لے کر چلا گیا اور مغز اور گودا وہی چھوڑ کر کے چلا گیا۔ یہ جگہ خالی بالکل شیطان کے گھسنے کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بڑے ہیں، بہت ہی احترام کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں، مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ، سنت کے مطابق اگر بیٹھو گے تو کام بنے گا انشاءاللہ۔ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے، مل جل کر بیٹھتے تھے، اس لیے ان کے دل بھی ملے ہوتے تھے، اور ہم اور آپ بہت دور بیٹھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے دل بھی دور دور ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی اور شہر میں دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے آ گئے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ اور پیچھے ہے نا، میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ تو دیکھتا ہے نا، فیصلہ اس کے یہاں سے ہونا اور اسے ہی کرنا ہے۔ مجھے جنت جہنم بانٹنا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم اور جنت مل چکی ہوتی، اور سب سے زیادہ تو جہنم ملتی، جنت بہت کبھی لوگوں کو دیتے۔ انسان تو انسان ہے، اس کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے۔ یہ گزارش کروں گا، یہ تو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے تو میں کہتا ہوں کہ آگے آ جاؤ گے، دعاؤں میں شریک ہونا تو ٹھیک ہے، اور اگر دعائیں نہیں لینا ہے تو تم جانا، تمہارا کام جانے بھائی، میں تو پیغام سنا کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایسی محفلیں بار بار نہیں ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کی نظر ڈالتا ہے، توفیق والی نظر ڈالتا ہے، عنایت والی نظر ڈالتا ہے، جب جا کر کے ایسی مجلس کی توفیق دیتا ہے، اور جو آتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یا آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے، وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یہاں کسی کو قرار نہیں ہے، جو آیا ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کی محفل ہے، ایمان کو اجالیے، تقدیر کو منور کیجئے، اپنا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑھا لیجئے۔ آپ جانتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسے محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے ایک بار اور، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو دعا دے دوں، ورنہ کہیں رہ گیا تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیسا مولوی بلا کے لائے تھے کہ وعدہ کیا تھا دعا دوں گا، وہ بھی نہ دے سکا اور بہت کچھ لے کر چلا گیا۔
میرے بھائیوں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا. اس کی نظر کرم جو ہو جائے، اس کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں. اس کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں. یہ بھائی کہو نا آمین زور سے. سبحان اللہ. دیکھو بھائی بڑی لمبی بات نہیں ہوگی. بہت دور سے آدمی آتا ہے نا تو تھک جاتا ہے، اور میں تھکایا نہیں تھکا، لیکن آپ کی نگاہیں بتا رہی کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں. تھک گئے ہیں. تھکا ہوا آدمی مہمان بلا کر آیا. کبھی کسی نے مہمان سے کہا کہ بھائی آپ جاؤ اور مجھے بہت زیادہ کام ہے؟ ایسا کوئی نہیں کہتا، لیکن شریف مہمان خیال کر لیا کرتا ہے. زیادہ لمبی بات ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب کہیں سے چلے گئے تقریر کرنے. زندگی میں شاید پہلی بار مائک سامنے رکھا گیا تو تقریر جو شروع کی تو نان اسٹاپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اب بھائی اگر مشاعرے کی محفل ہو اور شاعرات میک اپ کر کے اسٹیج پر آ کر شعر گنگنا رہی ہو تو چچا میاں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ بھی ٹک ٹکی بات کر دیکھیں گے. لیکن ایسی خوشک مجلس میں بھرا دل تو کس کا لگتا ہے؟ تو مولوی صاحب دانش کا. اب ایک چچا میاں کو بڑا غصہ آیا، لاٹھی لے کر مولانا صاحب کی طرف بڑھے تو مولانا صاحب گھبرائے، بیچارے مہمان سے کہنے لگے چچا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بچہ بات کوئی نہیں ہے، آپ تو تقریر کرو فجر تک نہیں ظہر تک کرو. مجھے اس آدمی کا پتہ بتاؤ جس نے آپ کو بلایا ہے، وہ کون ہے؟ میں اس کی خبر لینا چاہتا ہوں، آپ کی نہیں. تو بھائی بلانے والے اتنی محنت سے اتنے ذوق و جذبے سے بلا کے لائے ہیں، وہ پٹ پٹا گئے تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں میری تقریر کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیسے پھیلا. ایک زمانہ تو ہوتا کہ صحابہ تن من دھن کے ساتھ لگ کر اتنی محنت کرتے رہے کہ آج کا انسان اگر صحابہ کی قربانیوں کا تصور بھی دل و دماغ میں لائے تو ان قربانیوں کا خدائے پاک کی قسم تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو قربانیاں صحابہ نے دین کی خاطر دی ہے. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، بزرگان دین نے، حضرت نظام الدین اولیاء نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، شابر کلیری نے، حضرت بایزید بستامی نے، اور حضرت جنید بغدادی نے، سیدنا عبد القادر جیلانی نے، اور اللہ کے نیک بندوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. ہم بھی اسی طرز پر اسلام کا درس دینے والے بن جائیں. بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اس لیے کہ جب آپ دل سوزی کے ساتھ، پوری حقانیت کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ اسلام کے علم کو لے کر آگے بڑھیں گے، پوری دنیا کے دل و دماغ سے تاریکی کا پردہ چاک ہوگا اور لوگ کہیں گے عافیت چاہو جو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو جو آؤ دامن اسلام میں. یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. امن و شانتی والا مذہب ہے، عافیت والا ہے، اطمینان والا ہے. ہمارے نبی اس مذہب کو لے کر آئے تو اسلام کیسے پھیلا، یہ میری تقریر کا عنوان ہے. میرے بھائیوں اللہ کے حبیب علیہ السلام اکیلے ہیں، مکے میں کوئی نہیں ہے. ایک سوال ہے جس سوال کا جواب پوری دنیا مجھ سے مانگ رہی ہے. یورپ پوچھ رہا ہے بتاؤ اسلام کیسے پھیلا، اور ہندوستان کے وہ تمام لوگ جو اسلام سے قریب نہیں ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ اسلام کیسے پھیلا. عیسائی سوال کر رہے ہیں اسلام کیسے پھیلا، یہودی سوال کر رہے ہیں اسلام کیسے پھیلا، نصرانی مجوسی سوال کر رہے ہیں اسلام کیسے پھیلا. اس دور میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے ایک ایک بچے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا وکیل بن کر کے لوگوں کو بتائے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام قوت کے زور سے پھیلا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ
کہ اسلام برتری کے زور سے پھیلا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں تمہارے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تمہارے پاس اگر وقت ہے، ایک گنہگار آیا ہے، اپنے دل کی بات لے کر آیا ہے، تقریر نہ سمجھنا، ہاں دل کا درد تم سے شیئر کرنے آیا ہے، آؤ میرے قریب آؤ، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اگر اس چیز کو سمجھنا ہے، آؤ محمد کی زندگی کو دیکھو، میرے آقا کی زندگی کو دیکھو، میرے آقا کے کردار کو دیکھو، میرے آقا کی تہذیب کو دیکھو، میرے آقا کے رہن سہن کو دیکھو، میرے آقا کے چال چلن کو دیکھو، میرے آقا کے اٹھک بیٹھک کو دیکھو، میرے آقا کے کیریکٹر کو دیکھو، میرے آقا بتائیں گے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے اور محمد کے چاہنے والے دنیا میں کیوں زیادہ تھے۔ میرے بھائیوں، آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابدا، میرے نبی جب بیت الخلا جاتے تھے، قضاء حاجت کو جاتے تھے، بہت دور نکل جاتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میں یہ نہیں بتاتا، میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، میرے نبی سے جو صحابہ محبت کرتے تھے اس کی انتہا کیا ہے۔ اتنی محبت کائنات میں بہت سے لیڈر پیدا ہوئے، بہت سے مسیح آئے، بہت سے نیتا آئے، نہ جانے کتنے دماغ آئے، آئنسٹائن اسی دماغ میں، اسی دنیا میں، رستم سہراب اسی دنیا میں، قیصر و کسریٰ اسی دنیا میں، لیکن کائنات میں جو محبت صحابہ نے محمد کو دی ہے، خدائے پاک کی قسم کوئی نہ دے سکا۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب میرے نبی قضاء حاجت کو جایا کرتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا آئیں آپ کے قدموں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، اس لیے صحابہ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میرے اس دور کے اندر میرا ایک ساتھی ہے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والا، کہنے لگا میرا باپ شہید ہو گیا دین کی خاطر، میری ماں قربان ہو گئی دین کی خاطر، میرا سارا بیک گراؤنڈ فدا ہو گیا دین کی خاطر۔ وہ لڑکا یہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ قربان ہو گیا، میری قربانی صحابہ کی قربانی کی طرح ہے۔ وہ کہتا میں سوچتے سوچتے سو گیا کہ جیسے صحابہ نے قربانی دی ہے، نبی کے چاہنے والوں نے، نبی کے مت والوں نے، نبی کے جانشاروں نے قربانی دی ہے، میں نے بھی ایسی قربانی دی ہے، میرے گھرانے نے بھی دی ہے۔ کہتا سوچتے سوچتے میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا ہیں، ایک گاڑی ہے اس میں آپ سوار ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے آل غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جانشار عمر ابن خطاب ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کار چڑھ رہی ہے ایک اونچائی کی طرف، ایک پہاڑ کی طرف کار رواں دواں ہے، وہ چڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ میرے آقا اس کار میں سوار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کی کار لڑک جائے، نیچے آ جائے، مجھے آقا کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سوچا کہ آقا کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے لاؤ ایسا کرو، پتھر تلاش کر کے لاؤ اور لا کر کے ٹائر کے نیچے لگا دو۔ کہتے خواب میں ہم گئے، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، او مسلمانوں، نبی کے جانشاروں، کون سا دل لاؤں، کون سی زبان لاؤں، یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کیسے فدا تھے نبی کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر کیسے قربان تھے صحابہ۔ بہت سے لوگ آئیں گے، کائنات میں دعوت کرنے والے آئیں گے کہ ہم ہیں نبی کے چاہنے والے، لیکن نبی کے مت والے تو گزر گئے، نبی کے مت والے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شفقیاہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آئے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اس شاہ گئے وقلے پردہ لے کر، اپنے ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، عظیم ہستیاں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب خطرہ محسوس کیا کہ نبی کی کار کہیں لڑھک نہ جائے خواب میں، کہتے ہیں میں پتھر تلاش کر کے آ کر کے ٹائر کے نیچے لگانا چاہتا تھا، میں نے دیکھا کہ جہاں ہم پتھر لگانا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے اپنا سر وہاں لگا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟
کہنا یہ ہے کہ ایسی محبت کیوں ملی، نبی کو ایسی چاہت کیوں ملی؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے فضل سے میرے نبی رحم دل تھے، بڑے بااخلاق تھے، اسی اخلاق کے نتیجے میں لوگوں نے چاہت کی انتہا کر دی، اتنا چاہا کہ کائنات میں کوئی بھی اتنا چاہا نہیں گیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن رہے ہو نا میری بات کو؟ تمہیں تو نیند آ رہی ہوگی، جاؤ گے اپنے بستروں پہ سو جاؤ گے، لیکن یہ مسافر بہت دور جائے گا، یہی پیغام جو آپ کو سنا رہا ہے پیغام لے کر جائے گا۔ کئی راتیں کس کے نام قربان، ایک شام مصطفیٰ کے نام اگر قربان ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اور سنو، آپ کا یہ بیٹھنا آپ کے نام اعمال میں ایسے چمکے گا جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غزوہ تبوک ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان ہوتا ہے لاؤ میری امت کے لوگوں قربانیاں دو، اسلام کو ضرورت ہے، لاؤ اسلام کو تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت و آبرو کی ضرورت ہے۔ لوگ لا کر کے نبی کے قدموں میں نثار کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر ایک عورت آتی ہے، آپ بھی ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی ہیں، سنیں آج کی ماں اور بہنوں کا کیا کہنا۔ شاپنگ کرنا ان کے لیے آسان ہے، ٹک ٹاک پر ٹھمکے لگانا بڑا آسان ہے، بے پردہ بازاروں میں گھومنا بڑا آسان ہے، جب نماز کی باری آتی ہے تو نانی مرتی ہے، جب دین کا تقاضا آتا ہے بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ایسی ماں کے گود سے ابلیس پیدا ہوتے ہیں، جن ماں کے گودوں میں خالد بن ولید پرورش پاتے ہیں، وہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو غزوہ تبوک میں نبی کے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک عورت ہے، ایک ننھا سا معصوم بچہ، 6 مہینے کا بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اللہ کے حبیب کے پاس لے کر آتی ہیں، یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے، زمین کپ کپائی ہے، آسمان تھر تھرایا ہے، فرشتے نے تو کہا تھا اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرتے ہیں جو فساد بچائے گی، لیکن مخلوق کا یہ رنگ آسمان نے نہیں دیکھا تھا، زمین نے نہیں دیکھا تھا، فرشتوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایک عورت ہے، معصوم عورت ہے، عورت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جذبہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ او ماں، تمہاری تربتوں پر سلام ہو، بنا گردن خوش رسمے بقا کو کون غلطیدن، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تین اترا، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے، نبی کے قدموں میں 6 مہینے کے بچے اس عورت نے رکھ دیا۔ تاریخ انگشت بدندہ ہے، نبی حیران ہے، صحابہ ٹکٹکی بانٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ او ماں، تجھے معلوم ہے کہ جہاد میں تو تلوار چلانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، لڑائی میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لڑائی میں تو قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جہاد میں کیا کرے گا، لڑائی میں کیا کرے گا؟ او میری ماں، او میری بہن، تو اپنے دودھ پیتے معصوم بچے کو میرے پاس کیوں لے کر آئی ہے؟ ایسی فداکاری کا جذبہ اللہ سلامت رکھے، اللہ ان نشانیوں کو باقی رکھے۔ اگر یہ نشانیاں نہ ہوتی، آج کی وہ مائیں جو بے حیا ہو گئی، آج کی وہ مائیں جو ٹھوم کے لگاتی ہیں، آج کی وہ مائیں جو فرشتوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئی ہیں، آج کی وہ مائیں شوہر گیا کمانے سعودی اور سعودی کے ریال پر عیاشی کرنے والی بہنیں بہانہ ڈھونڈ لیتی، لیکن اللہ رکھے ایسی نشانیاں بہت باقی ہیں۔ وہ بہن کہنے لگی، وہ ماں کہنے لگی، اے حقیقت کبریا، میں جانتی ہوں یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن کیا کروں؟ اس سے پہلے آپ نے بلایا، میرا شوہر گیا قربان ہو گیا، آپ نے بلایا میرا بھائی گیا، آپ نے بلایا میرا باپ گیا قربان ہو گیا، آپ نے بلایا میرا کنبہ قبیلہ گیا قربان ہو گیا۔ او رسول خدا، او کائنات کے دلوں کی دھڑکن، آپ تو اللہ کے بعد مقام رکھنے والے ہیں۔ تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان ہے، تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان ہے۔ اے نام الہی سے بلا نام محمد، فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ کا ملا نام محمد، اس نام کی لذت تیرے اس شاخ سے پوچھو جہاں گئی کلمے میں لیا نام محمد، تم بھی کہہ دو یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بیٹھے ہو جیسے تالا لگا ہوا،
اتنا احسان مصطفیٰ کا نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے۔ مقرر اگر بار بار کرائے کے ٹکٹوں کی طرح کہے کہ کہو تم، تو میں سمجھتا ہوں کہ آقا کے شان کے خلاف ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں قرآن کریم کہتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ نگاہیں اٹھائیں اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نفس ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، محفل کن فقہ نہ ہوتی، جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، نام محمد کا میم آئے، امتی کے دل کی دھڑکن کہے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پہ اے بارے خدایا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نطق بوسے میری زبان کے لیے آج بھی اتنی چاشنی ہے کہ کوئی کہے محمد تو اس کے دونوں ہونٹ آپس میں گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، اور ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، تو بڑی احسان فراموشی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اس عورت نے کہا آپ کا مقام اتنا بڑا، اللہ نے آپ سے نبیوں کی امامت فرمائی۔ ہاں جبریل اذان دیتے ہیں، کس کا نام لیا جائے گا اذان میں؟ اذان یہ والی نہیں، وہ اذان ہے جس میں آدم سے لے کر محمد تک سارے انبیاء جمع ہیں، بیت المقدس کی اذان ہے۔ ہاں میرے محمد کا نام لے لو۔ اب حضرت آدم بھی ہیں، امامت کون کرے گا؟ میرے آقا کو آگے بڑھاؤ۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کا اتنا بڑا مقام، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میری زندگی پہ لعنت ہو۔ اے میرے آقا، میں نے سوچا میرا بھائی بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میرے بیٹے بھی نہیں، کوئی جوان رشتہ دار بھی نہیں، ایک معصوم سا دودھ پیتا ہوا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اے اللہ کے حبیب، اس بچے کو میں نے آپ کی جھولی میں اس لیے ڈالا ہے آپ اسے قبول کر لیجئے۔ کل دشمن میدان کارنار میں جب آپ کی طرف بڑھے اور آپ کی طرف تلوار کا وار کرے، اے اللہ کے حبیب میرے بچے کو ڈھال بنا لینا تاکہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اے حبیب خدا، اے کائنات کے دلوں کی دھڑکن، اے محسن انسانیت، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیا جذبہ تھا میرے بھائیو۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں گئے، کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ مسلمانوں، دین کی خاطر ہماری قربانیاں بس اتنی ہیں کہ نبی کا نام آیا تو جھوم گئے اور کام آیا تو گھوم گئے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حال یہ ہے کہ پوری زندگی کھائیے کہیں گے نانا۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہو اور آپ کے حاجی صاحب سو رہے ہیں تو حاجی صاحب نہیں، ایک مولانا صاحب تقریر کرنے لگے تو سامنے ایک چچا میاں منہ پھیلا کر کے خراٹا لے لے۔ اب جب کوئی سامنے بیٹھ کے سوتا ہے تو واقعتاً مہمان ہونے کی وجہ سے کچھ کرتا نہیں، آدمی دل تو یہی چاہتا کہ مائک پھینک کر کے مہر دو، کیونکہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہرحال تو سونے لگے ہو تو مولانا صاحب نے کہا سو رہے ہیں؟ کہا نا۔ کہا جھوم کیوں رہے؟ کہا وہ آپ کی بات سن کر کے میرے اوپر مستی سی چھا گئی تو میں جھوم رہا ہوں۔ جب یہ سونے والا کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ وہ مستی جو چھائی تھی وہ نکل گئی گرے دھڑام سے۔ مولوی صاحب نے کہا اب تو مان لو کہ سو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نا سو نہیں رہا تھا، آپ کی بات سن رہا تھا، مستی چھائی ہوئی تھی۔ شیطان آ کے کہنے لگا کہ چلو اپنے گھر چلو اور جا کر کے بیوی بچوں میں آرام سے رہو، تو شیطان بہکانے لگا تھا تو اس کو پچھاڑ رہا تھا ایسے کہ ادھر سے بھاگ گیا۔ تو اگر آپ کو بھی پچھاڑنا ہے تو پچھاڑ لو، لیکن بات تو بہرحال پوری کر کے جاؤں گا بھائی، پکڑے جانے والا نہیں ہو۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے تھے نبی سے، وہ عرض کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ دے دیا، اب کچھ نہیں بچا۔ جسم پر جب دیکھا تو ایک کپڑا، صرف ایک کپڑا، اور اس کپڑے کے علاوہ گھر پہ بھی کوئی کپڑا نہیں۔ آج تو ہمارے بکس میں، ہمارے گھر میں اور ہماری الماری میں کئی جوڑے رکھے جاتے ہیں کہ اگر روزانہ بھی بدلو تو بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، لیکن دینی پوزیشن کیا ہے کہ بس جمعہ اور وہ بھی چلے ایسے شان کے ساتھ، ٹوپی تو ہے نہیں، وہاں جا کر کے پلاسٹک کی ٹوپی لگائیں گے، سینہ تان کے جا رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے نکلا سنتیں صاف، اور ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا فتح کر کے آ رہا ہے اور سینہ تانے ہوئے جیسے اللہ پہ احسان کر کے آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی صورتحال ہے نا، اتنی نعمتوں کے بعد بھی یہ حال ہے، اور وہاں ایک جوڑا، صرف ایک
कपड़ा, उस कपड़े के अलावा कोई कपड़ा नहीं। मगर अबू बकर तेरे जज्बे पे सलाम हो। मदीने की मार्केट में ऐलान करते हैं, कौन है आज मुस्तफ़ा की खातिर, शरीयत की खातिर, दीन की खातिर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खातिर अबू बकर मार्केट में अपने जिस्म का कपड़ा बेचने आया है। कौन लेगा इस कपड़े को? ओ आज का जमाना नहीं था, वो वक्त था अल्लाह के नेक बंदों का, खुदा वालों का, नेक जज्बा रखने वालों का, दीन की तरबियत रखने वालों का, नबी की शागिर्दी पाने वालों का जमाना है। आगे बढ़े एक साहबी, अबू बकर उतारो कपड़ा, 18 दिरहम में दूंगा, तुम्हारा कपड़ा खरीद लूंगा। मुसलमानों, देने वालों ने बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन आज एक आशिक ऐसा भी है नबी का जिसने अपने जिस्म के कपड़े उतार करके मदीने की मार्केट में बेचा है। क्या कल क़यामत में छूट जाओगे? गिल्ली डंडा खेलते रहो, पतंगे बाजी करते रहो, हाथों में पहन रखी है सोने की अंगूठी और कान छदा रखा है, सुराख करवा रखा औरतों की तरह, और हाथों में कंगन, और इसी तरीके से बालों की कटिंग, नौज बिल्ला, खिंजीर, सुअर और बंदरों की तरह लगता है जैसे यहूदियों का गुलाम है, ईसाइयों का चेला है, और दुनिया के फिल्मी एक्टर, वो दुनिया में फिल्म में काम करने वाले वो तमाम लोग उनका मुखल्लिद है, जैसे लगता है कि उनके तलवे चाटने वाला चापलूस है। इन तमाम खन्नासों को क्या बताऊं, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने खून के कतरों के बाद, कितने पैसों के बाद, कितने जज्बों के बाद ये दीन हम तक आया है, इसको रोडों पर रुसवा करते हो, शर्म नहीं आती? जलीलो, अगर ऐसा कोई इस दौर में करता है तो मैं देखता हूं तेरे बाप को तकलीफ होना हो, लेकिन हमारी दाढ़ी शर्म से झुक जाती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती तो देखो, जिस्म का कपड़ा बेचा 18 दिरहम में, लाओ मैं बेचता हूँ, 18 दिरहम मिल गए, कपड़ा उतार दिया। क्या पहन के आते? कोई और तो था नहीं, दरवाजे का पर्दा उतारा, लपेटा जिस्म पर, बटन की जगह कांटे लगाए, और अल्लाह के हबीब के कदमों में हाजिरी की नियत करके वहां से चले। अभी नहीं पहुंचे थे, अबू बकर सिद्दीक नबी की बारगाह में पहुंचे नहीं थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर देखा, हजरत जिब्रील आए हैं, अकेले नहीं, पहले तो अकेले आते थे, आज जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ आए हैं, मस्जिद भरी हुई है, फरिश्ते चल रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने जब देखा, जिब्रील से कहा, जिब्रील क्या बात है, आज तुम अकेले नहीं 70,000 फरिश्तों के साथ आए हो? ओ जिब्रील, ये तो बताओ कि तुम तो पहले जुब्बा पहन कर आते थे, अमामा पहन कर आते थे, आज क्या हो गया? सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहन रखा है। जिब्रील, कहाँ गया तुम्हारा जुब्बा, कहाँ गया अमामा, कहाँ गई तुम्हारी अबा, कहाँ गई तुम्हारी अबा, वो फरिश्तों वाला लिबास कहाँ रख के आए हो? जिब्रील, ये 70,000 फरिश्ते आज टाट का लिबास पहन कर क्यों आए हैं? इरशाद होता है, ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ कायनात के पेशवा, ऐ रहनुमा, ऐ हादी, ऐ हमारे मुर्शिद, ऐ हमारे शेख, ऐ हमारे पीर, आपके एक उम्मती अबू बकर ने आपकी मोहब्बत में, आपकी इताअत में, दीन की खातिर जज्बा देखो, उसने कुर्बानी दी है, अपने जिस्म का कपड़ा उतार कर मदीने की मार्केट में बेचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जिब्रील जल्दी जाओ, 70,000 फरिश्तों के साथ जाओ, और जाओ मेरे नबी से कहना, अबू बकर अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है, मेरा सलाम पहुंचा दो। आसमान से सलाम आ रहा, पलाटों को नाजायज कब्जे जमाते रहो, दूसरों का हक मारते रहो, शराब के मट्टों में जवानियों को डुबो, ताश का पत्ता बिखेर बिखेर करके अपने पैसे में इजाफा करो, सूदखोर, और कहते हैं कि मरने के बाद मेरे बाप की जन्नत है, जैसे पहुंचूंगा फरिश्ते रब्बू का भी नहीं पूछेंगे, कहेंगे जाओ जाओ जन्नत की खिड़की खुली है तुम्हारे लिए। नहीं, ऐसे लोगों को जन्नत नहीं मिलती, डंडे मिलते डंडे। मेरे भाइयों, मैं ये सिर्फ बताना चाहता था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो फिदा थे नबी पर, जो कुर्बानियाँ जो देते थे, उसकी वजह क्या थी? फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, आपका अखलाक था, आपका अखलाक था। इसलिए इस्लाम कैसे फैला भाई? अगर आपसे कोई पूछे, अपनी बातें तो खूब कर लेते हो,
اپنے مطلب کی اور اپنے من کی بات خوب کرتے ہو، لیکن اسلام کیسے پھیلا؟ اگر چند منٹ کی بات کسی سے کرنی ہو، کسی کو سمجھانا ہو تو ٹائیں فس 0 سناٹا، کچھ نہیں آتا۔ اپنے من کی بات کرنا ہو، ایسے چکنے چپڑے الفاظ، اللہ کی پناہ، جیسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا کائنات کا وکیل یہی ہے۔ اور جب اسلام کی طرف سے وکالت کی ضرورت پڑے تو اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کس کی امت میں ہو تو اپنے علاقے کے چیف منسٹر کا نام لے لے گا کہ بھئی میں اس کی امت میں۔ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیو، اسلام اخلاق سے پہلا۔ اگر ملاحظہ کرنا ہے میں تمہیں بھی کہتا ہوں، اور جن کے دل و دماغ میں غلط فہمی کا کیڑا کل بلا رہا ان سے بھی کہتا ہوں، اور کائنات میں وہ تمام لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، جن کا قلم اسلام کے خلاف، جن کی زبان اسلام کے خلاف، اور ان تمام لوگوں کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آؤ صبح سے شام ہو جائے گی، میں نبی کے کیریکٹر کا اخلاقی پہلو بتاؤں گا، میری زبان تو تھک جائے گی لیکن میرے نبی جس اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں اس مرتبے کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، بتاؤں گا اسلام کیسے پھیلا۔ تم نے تلوار دیکھی ہے؟ تم نے نبی کا تیور دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو کہ دہشت والا مذہب ہے، نہیں، جس کے مادے کے اندر سلامتی ہو، بھلا وہ نفرت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو دیکھو، مکہ المکرمہ میں ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبی بنانے کے بعد تو جو اخلاق کا پیمانہ آپ کو ملا وہ تو ملا۔ قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے محمد، یہ تو کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا نہیں، آپ سنتے رہیے۔ فاصبر واصبر وما صبرک الا باللہ، اللہ کی طرف سے آپ کو صبر کی توفیق ہوتی رہے گی۔ محمد آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہے، مکے میں ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ آپ جا رہے ایک گلی سے گزرے، مکے میں پہلے منڈیاں لگتی تھی، انسانوں کی تجارت ہوتی تھی، انسانی اسمگلر کھلے دندناتے پھرتے تھے، بچوں کو اغوا کے خلاف کیا، اسی دن اس کی موت آ گئی۔ کچھ غم نہیں، جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا، بچے کو خرید کر لایا گیا، 8 سال کا بچہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار والے نبی، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، نفرت کا عینک لگا رکھا ہے، تعصب کی چادر اوڑھ رکھی ہے، اپنے ان بھائیوں سے، بھولے بھائیوں سے کہتا ہوں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یاد رکھو تنگ آ جائے گی، خود اپنے چلن سے دنیا تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی، میں یہ جانتا ہوں ایک دن آؤ گے، امن جب چاہو گے نا، سکون چاہو گے تو بھکاریوں جیسا کٹورا لے کر میرے محمد کے در پہ آؤ گے، تب جا کر کے سکون ملے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کی خدمت میں 8 سال کے بچے کو وقف کر دیا، آپ کا غلام ہے۔ 8 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، شعور کا کوئی عالم نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہوتا، لیکن میرے بھائیوں کیا اخلاق نبی نے اس کے سامنے پیش کی ہوگی، اللہ اکبر۔ اس کے باپ کو پتہ چلا یمن میں اکلوتا بیٹا ہے اپنے باپ کا، اس کے سوا کوئی نہیں، اکلوتا بیٹا، کوئی اور نہیں۔ باپ آتے ہیں اور باپ کے ساتھ چچا بھی آتے، آ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ میرا بیٹا کس کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک شریف خاندان ہے، اور جس کے اندر بہت زیادہ شریف ایک جوان ہے جس کا نام محمد ہے، تم اس سے ملو، وہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور اگر تم اس سے ریکویسٹ کرو گے، منت سماجت کرو گے تو دے دیں گے، بھلے آدمی ہیں۔ ہم لوگ انہیں صادق اور امین کہا کرتے ہیں، کافروں نے کہا۔ پہنچے، پتہ لگاتے لگاتے نبی کے گھر پہنچے، محمد ایک بچہ آپ نے خریدا ہے، میرا بچہ ہے، آپ اگر کہیں تو جس قیمت کے ساتھ آپ نے خریدا ہے 2 گنی قیمت دے دو، لیکن میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ اس کے سوا کوئی میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی ماں اس کی جدائی سے بے قرار ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی۔ محمد میں اس کی ممتا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بیٹے کو واپس کر دو۔ وہ دنیا والوں، تم تو ہر بات میں پیسے
پیسے کے پجاریوں، تم کہیں جا رہے ہوتے ہو، اتنا حرام کھایا ہے کہ تمہاری چوٹ کہیں اور جاتی ہے، تم کہیں اور جاتے ہو، تم میرے نبی پر کیچڑ اچھالتے ہو، نبی کے پیغام سے جاہل، کھڑے کھڑے مودنے والوں، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، بولتے ہو تو تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، تم نہیں جانتے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، تم نے تو کلچر دیا ہے جس کلچر میں بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، تم نے تو کلچر دیا ہے جس کلچر میں ایک بھائی اپنی بہن کی عصمت کو تار کرتا ہوا نظر آتا ہے، تم آ کر کے میرے نبی بھی کیچڑ اچھالتے ہو، جس نے تمہیں تہذیب دی ہے، جس نے تمہیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، جس نے تمہیں بتایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ آج تم نعرہ دیتے ہو کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، کیوں قدر نہیں کرتے آج سے 1400 سال پہلے آنے والے میرے نبی کی، جس نے کہا تھا، جس کے اوپر قرآن اترا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس نے پہلے نعرہ دیا تھا بیٹی بچاؤ، اور یہ بھی کہا تھا بیٹی پڑھاؤ، بیٹی ایسی بچائی کہ اس کے دور میں یمن سے کوئی عورت آتی تھی پیدل، جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، مدینے تک آتی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف غلط نگاہ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں تھا، ایسی بیٹی بچائی، اور بیٹی پڑھانے کی جب باری آئی تو ایسا پڑھایا کہ امت میں سب سے پہلے حافظ قرآن عمر ابن خطاب کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تم بات کرتے ہو، نعرہ دینا تو آسان ہے، میں بھی نعرے دے دوں، اور کہو نعرے تکبیر اللہ اکبر، کام آئے تو چارپائی کے نیچے گھس جاؤ، بھائی اس سے کیا ہوتا، اس سے بات کرنے والی ہے، پڑا جب وقت تو سب سے بڑے بزدل وہی نکلے جو تقریریں بڑے ہی ولولہ انگیز کرتے تھے، نعرہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو کردار ہے، کردار، تقریریں کر لو، بھاشن کر لو، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کردار کی بات کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے، میرے بیٹے کو دے دو، دگنی قیمت لے لو، بولو جو وہ حاضر کر دیتے، ماں کا واسطہ دیا، میرے نبی نے فرمایا بھائی دیکھو بات جہاں تک ہے بھیجنے کی تو میں تیار ہوں، لیکن یہ بھی سنو، ہائے پرورش کرنے والوں نے پرورش کی ہوگی، لیکن اپنے اخلاق پر میرے آقا کو کتنا اعتماد تھا، کتنا اطمینان تھا، کہنے لگے کہ دیکھو اگر تمہارا بچہ خوشی سے جانا چاہے تو میں فری میں تمہیں دیتا ہوں، اور اگر نہیں جانا چاہے تو میں مجبور نہیں کر سکتا، ہائے میرے بھائیوں کیا بات کریے، ہے کوئی کائنات میں ایسے اخلاق والا، اگر کسی کے یہاں کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، اس کا غلام نہیں ہے، صبح سے شام تک ماں بہن کی اتنی گالیاں دیتا ہے، شاید اتنی بار اللہ کا نام بھی نہ لیتا، حاجی صاحب حج کر کے آ گئے لیکن روزانہ حجن کے پیچھے لٹ لے کر پڑے ہیں، اور ایسی مغلظات، ایسی بکواس، ایسی گندی گندی گالیاں جس کے نتیجے میں طلاق اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے، اس کے ساتھ جنت نہیں ملنے والی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملنے والی، نبی نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یا محمد میں جانتا ہوں کہ یہ میرے والد ہیں، انہیں جانتے ہو کون ہے؟ ہاں میرے چچا ہیں، دیکھو تمہاری ماں تمہاری جدائی سے بے قرار ہے، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں بھیجنے کو تیار ہوں، او دنیا والوں بغیر پیسے کے میرے آقا نے ایک معصوم بچے کو، تم کہتے ہو کہ آج تو بچہ مزدوری ہے اس کو کم کرو، میرے آقا نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بچے مزدوری کے لیے نہیں، یہ بچے گھوروں پر پنیاں چننے کے لیے نہیں ہیں، ہوٹلوں میں برتن مانجنے کے لیے نہیں ہیں، ان بچوں کا مستقبل روشن کرو، لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اچھا بھائی خوشی سے جانا چاہو تو جاؤ، زید نے اپنے باپ کو دیکھا، 8 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کو دیکھا، چچا کو دیکھا، اور پھر ایک نظر میرے آقا کے اس چہرے پر ڈالی ہے جس کے متعلق فرماتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، ہاں جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، مگر ابو جہل کی لونڈی نے دیکھ لیا تھا،
کہ حضور کو اس نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، پیشانی پر حملہ کر کے خون آلود کر دیا. بتایا حمزہ کو کہ تم مسلمان تو نہیں ہو لیکن کوئی بات نہیں، محمد تمہارے بھتیجے تو ہیں، تم شکار کھیلتے رہتے ہو اور یہاں مکے میں ابو جہل جب چاہتا ہے آپ کے بھتیجے کو وار کر کے زخمی کر دیتا ہے. جاہلی غیرت جوش میں آئی، کہنے لگے اچھا محمد کو مارا ابو جہل نے، چلو دیکھتا ہوں. گئے بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر کے ٹینگیں مار رہا تھا ابو جہل کہ آج تو میں نے 30 مارخاں کا کردار ادا کر دیا، آج میں نے محمد کو زخمی کر دیا. اپنے کارنامے فخریہ بیان کر رہا تھا. حضرت حمزہ پہنچے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، کمان سے مارا اس کی پیشانی پر، اس کی پیشانی کو خون آلود ہو گئی، خون بہنے لگا. اس نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا سن، جو کیا وہ تو کیا، آئندہ اگر میرے بھتیجے کی طرف تو نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تیری آنکھ نکال دوں گا. ایک کافر کہہ رہا ہے مکے کا جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. محمد کے گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، آپ باہر نکل کر آئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے چچا کو دیکھا. چچا کیسے آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میرے بھتیجے تمہیں خوشخبری دینے آیا. کیا خوشخبری ہے؟ آپ کو ابو جہل نے مارا تھا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. میں نے ابو جہل کو مار کر کے اس کی پیشانی سے خون نکال لیا ہے، خوش ہو جاؤ. نبی فرمانے لگے نہیں، میں بدلے سے خوش ہونے والا نہیں. میرے چچا اس جہاں میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. اگر آپ نے بدلہ لے لیا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، انتقام لے لیا مجھے کوئی مسرت نہیں ہے. میری طرف سے اگر آپ نے وار کر کے زخمی کر دیا میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اے چچا مزے کی بات تو اس وقت ہوگی جب ہاتھ بڑھا کر کے میرا کلمہ پڑھ کر کے آپ بھی مسلمان ہو جائے. چچا نے کہا کیا اخلاق ہے محمد کا؟ آج آپ کے بھی اخلاق ہیں، ہمارے بھی ہیں. ایسے اخلاق ذرا غور تو کرنا. ایک صحن میں کھیلنے والے دو سگے بھائی، ایک ماں کے چھاتیوں سے دودھ پینے والے دو سگے بھائی، دو بہنیں، ایک بھائی ایک بہن. کیا محمد کا اخلاق تو نے نہیں پڑھا؟ کیا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا حدیث نہیں پڑھی؟ پراپرٹی کو لے کر کے، بٹوارے کو لے کر کے ایسی رنجش، ایسی دشمنی، ایسی عداوت، ایسی منافرت اور ایسی نفرت کا لاوا شعلے چوانا بنتا ہے. ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے جنازے کی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں ہے. اللہ کی رحمت آ جائے نمازیں پڑھ لو جتنی چاہو، لیکن اگر محمد کا اخلاق سینے میں نہیں ہے تو سر تو سجدے میں ہو اور دل میں دغا بازی ہو. ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو؟ میرے آقا علیہ السلام اخلاق سے اسلام کو پھیلاتے گئے. پتا ہے مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے اسلام کا پرچم کس اخلاق سے پھیلایا آپ بھی سنو. اور اگر وہ لوگ جو نفرت کے پجاری ہے، نفرت کے سوداگر ہے اور نفرت کی بات کرنے والے ہیں، امن و شانتی کو بھنگ کرنے والے ہیں، وہ بھی سنیں. اخلاق کی تعلیم میرے نبی نے دی ہے اور ہم بھی اخلاق کا پرچم لے کر جئیں گے بھی اور اخلاق کے ساتھ مرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. مکے میں آپ نے دعوت دینے کے لیے ایک میدان کا انتخاب کیا جہاں نمائش لگی ہوئی تھی. اس نمائش میں ایک پہلوان اکھاڑے میں کشتی لڑ رہا تھا جس کا نام تھا رکانہ. عرب کا مشہور پہلوان، بہت بڑا آدمی. اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے پاس پہنچے. پہلوان تو بڑا عظیم پہلوان ہے، مکے کا بڑا مشہور آدمی ہے، اور رکانہ آج تک کسی نے تجھے شکست نہیں دی، بڑی طاقت والا ہے. اللہ کا کلمہ پڑھ لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. کہنے لگا محمد تم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ارے کلمہ تو اس وقت پڑھوں گا جب مجھ سے کشتی لڑ کر کے مجھے پچھاڑ دو. کیا شرط رکھی کہ کشتی لڑو، مجھے پچھاڑ دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. کس نے؟ رکانہ، عرب کا پہلوان جس سے کبھی کسی سے اس نے شکست نہیں کھائی. نبی نے فرمایا لبیک، کوئی بات نہیں، چل میں تجھ سے لڑتا. صحابہ حیران ہیں کہ میرے نبی نے کبھی کشتی کا داؤں پیچ نہیں دیکھا، کبھی کثرت نہیں کی، کبھی ایکسرسائز نہیں کیا، کبھی ورزش نہیں کی، وہ غذائیں نہیں کھائیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی بدنامی ہو جائے۔ اے اللہ کے حبیب، اگر آپ کی بے عزتی ہو گئی ہم کائنات میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اور آج کے لوگ تو نبی کی بدنامی وہ ہوتی رہے، ہماری بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی کا نکاح ہے، جہیز دیں گے، 20 لاکھ خرچہ کیا ہے ہم نے جہیز میں، 5 لاکھ تو لگا دیا کھلانے پلانے جہیز میں، اور 15 لاکھ آن بان شان و شوکت میں لگا دیا، ناک میں گھسا لیا، ناک اونچی رہے میرے، ناک اونچی رہے۔ تو نبی بدنام ہو، شریعت بدنام ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے آج کے مشکنڈوں کو، آج کے مرتدوں کو، آج کے خبیثوں کو اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے اسلام کے نام پر جو کلنک ہیں، اسلام کے شجر کو تیمت کی طرح چاٹنے والے جو نالی کے کیڑے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ نام رکھا مسلمانوں والا، کردار اتنا گھٹیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہوا دیکھو دل چاہتا 1000 بار لاہور پڑھو۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا رکانا، میں تجھ سے کشتی لڑوں گا۔ صحابہ کہتے بدنامی ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ فکر مت کرو، غم نہ کرو، میں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر رکانا کو چیلنج نہیں کیا ہے، میں نے اس خدا کی طاقت کی بنیاد پر چیلنج کیا ہے جب اس کی طاقت کسی کے پیٹ کے پیچھے ہو جاتی ہے، کائنات میں کوئی نئی بلا شکست دینا تو دور کی بات ہے، اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی طاقت پر مجھے اعتماد ہے۔ صحابہ تم غم نہ کرو، میں نے قدم بڑھایا اللہ کے اوپر، اس کی حمایت، اس کی نصر نصرت کا بھروسہ ہے۔ لڑے تو پہلے ہی جیسے ریفری نے اعلان کیا کشتی ہونے والی ہے، نبی نے پٹک دیا۔ اس نے کہا نا میں تیار نہیں تھا، پھر سے ہوگی، کہا ٹھیک ہے پھر سے ہو جائے، پھر سے بھی پٹک دیا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے 2 مرتبہ پٹک دیا آپ نے، 3 بار ہو جائے، 3 بار میں لوگ بات مان لیتے ہیں، میں تیسری بار میں آپ کی بات مان لوں گا، پھر پٹک دیا۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا بھلے آدمی، اتنا بڑا پہلوان ہے تو، پہلی بار جب شکست کھا گیا تھا کلمہ پڑھ لیتا، تیری بات بن جاتی اور بدنامی تو نہ ہوتی۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب میں نے پہلوانی کی ہے، میں جانتا ہوں اگر کبھی پہلوانوں سے بے ایمانی کرنے لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ آپ کے یہ بندے آپ کے حبیب کے امتی بہت دیر سے آپ کے دین کی بات سن کر برداشت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت گندے ہیں، اے اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ یہ مجمع رات کی اس تاریکی تک اس حصے تک اب تک بیٹھا رہا ہے، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اگر معاف نہ کیا ہم کہاں جائیں؟ اے اللہ ایک
فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان کو ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کو دنیا کے نقشے پر سب سے اونچا کر دیجیے۔ اے اللہ اس ملک کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما کر ہمیں میل محبت سے رہنے والا بنا دیجیے۔ نبی کا اخلاق عطا فرما دیجیے، نبی کا کردار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن جوانوں نے، جس کمیٹی والے نے یہ پروگرام کیا ہے، اے اللہ بستی والوں کو، کمیٹی والوں کو، سب کو اس کا اجر عطا فرمائیے۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ دعائیں تو بہت ہیں، ایک دعا یہ ہے کرنے کا دل چاہتا ہے، اسے میرے مولا ضرور قبول کرنا جب ہمارا آخری وقت ہو، دنیا والے ہمیں بتا کے رہے ہوں۔ اے اللہ ہماری نگاہیں پترا چکی ہوں، ایسے نازک وقت میں مولا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا